جی میرا سوال ہے میری سسٹر کے ہسبینڈ، میرے بہنوئی کے بارے میں. ان کا نام ہے رانا طاہر اسلم، اور وہ کافی پریشان ہیں. ان کو کچھ چیزیں تنگ کرتی ہیں بہت دیر سے. تو پتہ نہیں ان کا وہم ہے، کوئی جادو ہے، کیا ہے. وہ کبھی ان کو بچے کی شکل میں نظر آتی ہیں میرے بہنوئی کو، کبھی عورت کی یا کبھی مرد کی. اور آج کل ان کو بو آتی ہے بہت رات کو کبھی کبھی ان سے. تو باقی لوگوں کو یہ تو ایک کچھ نہیں مہینے میں محسوس یا ہوتا. ایک ہفتے میں کتنی دفعہ ہوتا ہے یا روز ہوتا ہے؟ آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ پرابلم بہت دور سے ہے، بہت دیر سے ہے. اور وہ بہت بار بزرگوں کے پاس جیسے جاتے بھی ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے اوپر کالا جادو ہے. تو آج کل ان کو وہ تنگ کرتی، چٹکیاں کاٹتی ہیں، کھانا کھاتے ہوئے ان کو کھانا کھانے نہیں دیتی. آج کل ان کو ان کا گلا دباتی ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں بچہ ہے، کبھی کہتی ہیں وہ عورت ہے. ماشاءاللہ وہ جاب بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جب اپنی وائف کو بتاتے وہ مجھے تنگ کرتی ہیں. ان کو صرف نظر آتی ہے. ان کی وائف کا تو نام کیا وہ ہے؟ بہت پریشان ہے، بہت زیادہ، کہ کیونکہ جن کے پاس وہ دم درود کے لیے جاتے تھے انہوں نے بھی منع کر دیا کہ آپ ہمارے پاس نہ آئیں، ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے. بہن ان کی وائف کا کیا نام ہے رانا صاحب کی؟ فرحانہ جبین. فرحانہ. وہ ان یہاں کی وائف کا امریکہ میں نام ہے ہے؟ فرحانہ جبین. جی وہ پاکستان میں ہے ایکچولی. جی. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ طاہر رانا صاحب جو ہے انتہائی شریف آدمی ہیں، اور میں نہیں سمجھتا، یہ میں بات جو ہے یہ بڑے کم لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کہ یہ کوئی ہیپی میرٹل لائف ہے جو کہ وہ گزار رہے ہیں. ایک تو اس کا وہ بہت زیادہ سٹریس تھا، سو انہوں نے اپنی زندگی میں جو ڈائیورژن لی وہ بابوں اور بزرگوں کے پاس جانے کے لیے کہ زندگی کے اچھے حل اور نکلے. بندہ سلجھا ہوا ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے، یہ میں تنزن کہہ رہا ہوں، جتنے بھی بابوں کے پاس گئے بالکل ایبسولوٹلی نہ زندگی میں ان کو کوئی فائدہ ہوا، نہ ان کی کوئی رہنمائی ہوئی. اب یہ کون سے بزرگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس نہ آؤ، ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ ان بزرگوں کے پاس وہ جاتے کیوں تھے جو اتنے بد اخلاق اور وقت پہ دھوکہ دینے والے ہیں؟ تو ان کو بزرگ کہنا بھی ایک ناکامی ہے. میری بہت ہی زیادہ شدت سے یہ رائے ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اب پتہ نہیں الفاظ کو میں اور کیسے زیادہ پختہ کر سکتا ہوں. ان کو فوری طور پہ لاہور میں، کیونکہ ساہیوال میں یا ملتان میں کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہو، میں نہیں جانتا، ایک اچھے سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کر جائیں. یہ سارے کے سارے سمٹمز جو ہیں یہ بیماری کے ہیں، نہ جادو کے ہیں، نہ جنات کے ہیں. اور یہ انہی کو آتے ہیں، یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، انہی کو آتے ہیں. جب آپ بار بار کہہ رہی ہیں تو کسی اور کو نہیں آتے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص یا تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اس معاملے میں طاہر جھوٹ نہیں بول رہا. اس کو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو بدبو آ رہی ہے. یہ بڑی ٹپیکل سمٹمز ہیں جس کو کہتے ہیں نا بائی دا ریڈ بک. یہ کتابی قسم کے سمٹمز ہیں جو کہ فوبیا سے شروع ہو کے الٹیمیٹلی شیزوفرینیا کی کنڈیشن کی طرف مائل ہو جانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. ابھی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی، بہت ہی آسانی ہوگی. یہ فوبیا ٹریٹبل ہے. یہ ابھی بیماری اس حالت میں ہے کہ کنٹرول ہو جائے، بعد میں شاید چند سالوں بعد مشکل ہوگا. اس لیے میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی پیر بابے یا میرے پاس آنا چاہیے. ان کو ایک اچھے سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، اور کم از کم 3 سائیکائٹرسٹ سے ملنے کے بعد میڈیکیشن کا فیصلہ کریں، اور پھر سائیکائٹرسٹ کو ہر 15 دن کے بعد ریبٹل دیں، فیڈ بیک دیں، کیونکہ وہ پھر ان کے سالٹس کو ایڈجسٹ کرے گا کہ ان کو کتنے سالٹ کی اور کون سے سالٹ کی کس طرح کی ریئیکشن ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا، 4-6 مہینے، لیکن ہی ول بی کیورڈ. اس بات کو سنجیدہ لینا. ان میں اگر جادو ٹونے میں آپ نے ڈال دیا، اٹ ول بی اے شیئر ویسٹ آف ٹائم، اور پھر آخری زندگی کے ایام جو ہیں وہ بھی ساری زندگی کی طرح ناکامیوں میں ہی گزرتے نظر آتے ہیں.